أقول وبالله التوفيق. الحمد لله الإله الأحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره، الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہماری کتاب التوحید عقیدہ کورس میں کتاب التوحید کے آج ہم 20ویں سیشن میں یہاں پر جمع ہیں، جس کے اندر ہم چیپٹر نمبر 39، 40 اور 41 تین چیپٹرز کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ چیپٹر 39 سے آغاز کرتے ہیں، جس کا ٹاپک ہے اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بارے میں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ تو پہلے آپ ذرا اس باب کے عنوان کو سمجھ لیجئے۔ عاقل میں کہ اس سے پچھلا جو ہمارا باب تھا 38، یہ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ 38 کا ٹاپک تھا کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے علماء یا حکام کی طرف جانا، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اور حکام یا علماء نے اس کو حرام کر دیا تو علماء کی بات ماننا، مطلب اللہ کے اگینسٹ، اللہ کے برعکس۔ اور اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا، انہوں نے حلال کیا، تو ان کی بات کو ماننا اور اللہ کی بات کو چھوڑ دینا۔ تو اس باب کا کیا ٹاپک ہے جی؟ اس باب کا یہ ٹاپک ہے کہ حلال و حرام کے علاوہ فیصلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دینا۔ تو کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کے پاس جائیں اور طاغوت سے فیصلہ کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا وہ کفر کریں۔ کفر سے مراد یہاں انکار، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن پھر بھی وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں اپنے فیصلوں کو کروانے کے لیے۔ یہ جو آیت کریمہ اس پہلے تو سمجھ لیجئے کہ اس باب مصنف رحمہ اللہ نے 4 آیات اور 2 حدیث کو ذکر کیا اور کل 8 مسائل ہیں۔ اب وہ جو 4 آیات ہیں، یہ جو آیات آپ کے سامنے جن کا ترجمہ کیا گیا جو کہ ہمارے باب کا ٹاپک بھی ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60، 61، 62، مطلب یہ 3 آیات ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ چاروں کے چاروں آیات کا جو موضوع ہے بنیادی وہ یہ کہ دین اسلام کو چھوڑ کر یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی اور سے جا کر اپنے فیصلوں کو کروانا، مطلب یہ کہ دل کے اندر اسلام کے بارے میں اطمینان ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ سمجھئے آپ کو، دل کے اندر اسلام کے بارے میں اطمینان پیدا نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا ایمان پختہ یقین نہیں ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلوں کو کروایا جائے۔ تو یہ طویل آیات ہیں، سورۃ النساء کی 3 آیات ہیں جو کہ ہمارے اس باب کا عنوان ہے، اور تینوں کا بنیادی موضوع یہی ہے کہ اللہ نے جس شریعت کو اتارا اس شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر فیصلے کروانا یا اس کو اپنے درمیان حاکم ماننا۔ حالانکہ اللہ کے بندوں کو تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ طاغوت کہتے ہیں، طاغوت کی تعریف جیسے کہ پہلے بھی کی گئی، کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، بولے وہ کیا کہلاتی ہے؟ طاغوت کہلاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ ذرا چیٹ میں بتائیے یہ سورۃ البقرہ کی بالکل ابتدا کی آیت ہے، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ بولے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلے کروانا یہ اصل میں منافقین کا رویہ تھا، اور آگے چل کر حدیث آ رہی ہے، امام شعبی کا قول آ رہا ہے، اس کی روشنی میں وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے دوبارہ مطلب آپ کی جو پہلی آیت گزری نا سورۃ النساء، اس کی تفسیر نیچے دوبارہ آ رہی ہے، وہاں پر ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی یہود کے پاس اور کبھی اپنے سرداروں کے پاس جایا کرتے تھے فیصلے کروانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس لیے یہ کام کرتے تھے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے 7 لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہوا، اور ماشاءاللہ سب کے ہی جوابات درست ہیں سوائے ایک کے۔ سسٹر عفیہ ہیں، برادر عدنان انور ہیں، سسٹروں میں ہشام ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سب کے جوابات موصول ہو رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ منافقین ہیں کہ جو منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہود کے پاس جاتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے۔ وجہ یہ تھی کہ منافقین کو ہی پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، رشوت نہیں لیتے، اور یہود جو ہیں انہیں ہم کوئی لالچ وغیرہ دے کر اپنی مرضی کا فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی کہ منافقین یہود کے پاس فیصلہ کرنے کو پسند کرتے تھے۔ تیسری آیت کریمہ سورۃ الاعراف آیت 56، وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کرو، بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اس کی اصلاح کے بعد، زمین کے اندر امن کے قائم ہو جانے اور اس کے درست ہو جانے کے بعد زمین میں فساد نہ کرو۔ جب تم اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاؤ گے، ان کو اپنا حاکم مانو گے، تو پھر اللہ کی زمین میں فساد آئے گا۔ بولے پھر اللہ کی زمین میں فساد آئے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے شریعت اسلامیہ کے مقابلے میں آپ کی اس روئے زمین پر کتنے نظاموں کا تجربہ کر لیا گیا۔ کمیونزم کا تجربہ کیا گیا، لبرلزم، سیکولرزم، دین کو بالکل الگ کر دو دنیا سے، دنیا کے پیچھے لگ جاؤ۔ کیسے کیسے مضبوط نظام آئے دنیا کے اندر، کئی ممالک کے اندر آئے، لیکن ان کی بنیادیں بالکل کھوکھلی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے آپ کے انسان کے بنائے ہوئے قوانین تھے، اور شریعت اسلامیہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو جب آپ شریعت کو چھوڑ کر کسی ایسے کمزور نظام کے پاس جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے مقابلے میں بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو یہ بات اللہ کی زمین میں فساد کرنے کی طرح ہے۔ اور دیکھ لیجئے جن ممالک کے اندر یہ آئے، دنیا کے اندر انہوں نے وقتی طور پر بڑی ترقی کی، اور پھر جس طرح کسی غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، ان کے ان نظاموں سے بھی ہوا نکل گئی، آج ان کا نام و نشان کوئی نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ یہ زمین کے اندر فساد ہے۔ شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر اپنے نظام کو لانا، یہ زمین کے اندر فساد، وقتی طور پر چاہے وہ جتنی مرضی ترقی کر جائے، لیکن یہ فساد کی طرف ایک نہ ایک دن یہ چیز ان کے اخلاقیات، ان کے اعمال، ان کے رہن سہن کو فاسد کرنے والی ہے۔ چوتھی آیت کی طرف جاتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 ہے، فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کے فیصلوں کو وہ تلاش کرتے ہیں؟ یہ استفہامی ہے، کیا جاہلیت کے فیصلوں کو یبغون وہ تلاش کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے حکمن، فیصلہ کرنے کے اعتبار میں، فیصلہ کرنے کے اعتبار سے اللہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جایا جائے؟ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والی قوم کے لیے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ سے بڑھ کر
کون بہتر فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ تھی جی ہماری 4 آیات. اب احادیث کے اندر چلتے ہیں، اور احادیث یا ان واقعات کے اندر جو آگے آ رہی ہیں آپ کی ان آیات کی مزید تفسیر بھی ہو جائے گی اور آپ کو آیات بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گی. حدیث ہے جی حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یہاں تک کہ یکون ہواہو، ہو جائیں اس کی خواہشات، تبعا تابع، کس چیز کے تابع؟ لما جئت بہ، اس کے جو میں لے کر آیا ہوں. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے طریقے کے تابع نہ ہو جائے، میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اور امام نووی کیا فرماتے ہیں؟ حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، رویناہ فی کتاب الحجہ، امام نووی کی یہ کتاب ہے کتاب الحجہ. تو کہہ رہے ہیں ہم نے کتاب الحجہ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا بھی اسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ. اب آئیے جو آپ کے باب کی پہلی آیت تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 اور پھر 61-62 کی طرف بھی مصنف نے اشارہ کر دیا. ان آیات کی مزید سمجھنے کی طرف پہلے واقعہ سمجھیے، پھر آپ کو آیات سمجھ میں آئے گی. اور یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کئی آیات کا شان نزول ہوتا تھا. کیا مطلب شان نزول؟ مطلب کوئی خاص واقعہ پیش آیا اور اللہ رب العزت نے کچھ آیات کو نازل کر دیا. بولے کوئی خاص واقعہ پیش آیا اور اللہ نے کچھ آیات کو نازل کر دیا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. امام شعبی فرماتے ہیں کان بین رجل من المنافقین، منافقین کے ایک آدمی کے درمیان، ورجل من الیہودی، اور یہود کے ایک شخص کے درمیان، خصومہ، کوئی جھگڑا تھا. ایک منافق اور یہودی کے درمیان کیا تھا جی؟ جھگڑا. فقال الیہودی، تو یہودی نے کہا نتحاکم الی محمد، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں. بولے جی یہودی نے کیا کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں. عرفہ، یہودی وہ جو یہودی تھا، عرفہ کا فاعل کون ہے؟ یہودی جانتا تھا انہ لا یاخذ الرشوہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے. وقال المنافق، اور منافق نے کہا نتحاکم الی الیہود، نہیں ہم یہود سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. لعلمہ، کیونکہ وہ جانتا تھا انہم یاخذون الرشوہ، کیونکہ جو یہود ہیں وہ رشوت لے کر فیصلے میں کوئی تبدیلی کر دیتے ہیں. فاتفقا، ان دونوں نے اتفاق کیا کس چیز پر؟ علی ان یأتی کاہنا فی المدینتی، کہ وہ فی جہینہ، کہ جہینہ قبیلے کے اندر ایک کاہن کے پاس آئیں گے. یہ جو کوئی نجومی وغیرہ ہوتے ہیں جن کا تفصیلی ذکر گزر چکا ہے پچھلے ابواب میں، ایک کاہن کے پاس آئیں گے، فیتحاکما الیہ، اور اس سے فیصلہ کروائیں گے. فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوگی سورۃ البقرہ کی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا تھا اس پر ایمان لائے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت سے فیصلے کروائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا کہ طاغوت کا انکار کریں، طاغوت کا کفر کریں، انہیں تو یہ حکم دیا گیا ہے. تو یہ آیت منافقین کی اس رویوں کے بارے میں تھی. اچھا ایک اور قول بھی ہے اسی آیت کے بارے میں، وقیل، اور کہا گیا کہ یہ جو آیت ہے نزلت فی رجلین اختصما، ان دو بندوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. فقال احدہما، تو ان میں سے ایک نے کہا نترافع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے معاملے کو رکھتے ہیں. وقال الاخر، اور دوسروں نے کہا الی کعب بن الاشرف، یہودیوں کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، جس کو اس کی گستاخی کی وجہ سے قتل بھی کیا گیا. دوسرے شخص نے کہا کہ نہیں ہم کعب بن اشرف سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. اب کیا ہوا؟ ثم ترافع الی عمر، پھر انہوں نے کہا چلو جاؤ ذرا آئیں ذرا حضرت عمر سے پوچھتے ہیں.
جب حضرت عمر کے پاس آئے فذکر لہ احدہم القصہ، تو ایک نے قصہ بیان کیا کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤں، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں اس یہودی سے فیصلہ کروائیں گی. فقال، تو حضرت عمر نے فرمایا للذی، اس شخص سے لم یرض برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی نہیں ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں. اکذالک، کیا بات ایسے ہی ہے؟ کیا ایسے ہی ہوا کہ تو کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہتا ہے؟ قال نعم، تو شخص نے کہا ہاں. تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ فضربہ بالسیف، تو حضرت عمر نے تلوار کے ساتھ اس کو قتل کیا، اس کو مارا. فقتلہ، اور قتل کر دیا. تو حضرت عمر کا فیصلہ یہ ہے اس کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی یہودی کے پاس جاتا ہے فیصلہ کروانے کے لیے. تو اب آپ کو امید ہے کہ ان آیات کی بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ چاہے ایک یہودی یا منافق یا دو لوگوں کے درمیان واقعہ پیش آیا تھا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہو گیا اور دوسرے نے کہا کہ نہیں کسی یہودیوں کے بڑے پر راضی ہوتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ اس بارے میں نازل ہوئی کہ یہ منافقین کا کیسا ایمان ہے جو یہ سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں لیکن فیصلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے. حالانکہ اہل ایمان کا رویہ تو یہ ہوتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ. مومن مرد اور مومن عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو اس معاملے کے اندر ان کا کوئی اختیار رہے. ان کو حتیٰ کہ وہ اس معاملے میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے اختیار کو بھی استعمال نہیں کرتے. تو کسی دوسرے کے پاس جانا تو دور کی بات ہے. اب آتے ہیں جی اس ابواب کے مسائل کی طرف، فوائد کی طرف، کہ پیچھے جو ہم نے دلائل پڑھے ان سے کون سے مسائل ثابت ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تفسیر آیت النساء، سورۃ النساء کی آیت کی تفسیر جو اوپر لکھی بھی ہوئی ہے، وما فیہا من الاعانۃ علی معرفۃ فہم الطاغوت. اور ایک تو اس آیت کی تفسیر اور دوسرا اس آیت میں وہ چیز ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ طاغوت کے معنی کو سمجھیں. تو طاغوت ضروری نہیں کہ صرف آپ بتوں کے ساتھ خاص کر دیں کہ یہ طاغوت ہے. ہر وہ چیز شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کے لیے کوششیں، کاوشیں، اسٹرگل کی جاتی ہے، وہ طاغوت کہلاتی ہے، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے. اور یاد رکھیے گا عبادت کو صرف آپ کے نماز روزے کا نام نہیں ہے، بات ماننے کا نام بھی عبادت ہے. اور اس سے پچھلے باب میں 38 میں وہ حدیث گزری تھی نا کہ حضرت عدی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو ان کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، ان کو رب بنا لیا، تو ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کے حلال کردہ کو تم حلال نہ کہتے تھے؟ کیا ان کے حرام کردہ کو تم حرام نہ کہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو تھا. فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے. تو عبادت کا مطلب کسی کی غیر شرعی بات ماننا بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شرعی بات ماننا، مطلب کوئی آپ کو کہتے ہیں نماز پڑھے، روزہ رکھے، اچھے کام کریں گی، اس کو چھوڑ دیں، یہ شرک ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے اس کی بات مانیے، وہ شریعت کے موافق ہے. لیکن کوئی بندہ شریعت کے مخالف کسی چیز کی طرف آپ کو بلا رہا ہوتا ہے، جس سے شریعت نے جو آپ کو نظام زندگی دیا، دین اسلام دیا، جو طریقہ دیا، اس سے وہ بالکل بگڑ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر فساد آ رہا ہوتا ہے، اور آپ پھر بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے طاغوت بن چکا ہے، وہ چیز آپ کے لیے طاغوت بن چکی ہے. الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے جی؟ تفسیر آیت البقرہ، سورۃ البقرہ کی آیت کی تفسیر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اور تیسری آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی تفسیر کی گئی کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. الرابعہ، چوتھی جو آیت تھی أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اور یہ تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50. تو اس کی بھی تفسیر کی گئی کہ اسلام آ جانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جانا
گویا کہ یہ جاہلیت کا نظام ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا وہ جاہلیت کے طور طریقوں کو اختیار کرتے ہیں؟ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ما قال الشعبی، جو جیسا کہ امام شعبی نے فرمایا فی سبب نزول الآیت الاولی، پہلی جو آیت ہے اس آیت کی سورۃ النساء کی آیت، جو آپ کے باب کا عنوان بھی ہے، ٹاپک بھی ہے، الم تر الی الذین یزعمون، اس آیت کی سبب نزول میں کہ یہ آیت کیوں اتری، جو حضرت شعبی کا قول ہے کہ وہی قول جو ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان یا ایک یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، تو یہودی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ حق پر تھا، منافق حق پر نہیں تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ کسی یہودی کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا کہ جو آپ پر اتارا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں، حالانکہ آپ پر جو اتارا گیا اس پر ایمان کا یہ تقاضا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور ایک طرف طاغوت کو مانتے ہیں اور دوسری طرف آپ پر ایمان لانے کے دعوے کرتے ہیں، تو یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ اکبر. السادسہ، تفسیر الایمان الصادقی والکاذب، سچے اور جھوٹے ایمان کی تفسیر. تو پتہ چلا یہ منافقین کا ایمان ایمان الکاذب تھا، یہ جھوٹا ایمان تھا، اور صحابہ کرام کا یا جو پختہ ایمان والے ہیں ان کا ایمان الایمان الصادق، سچا ایمان ہے، سچا ایمان ہے. تو اس کی بھی وضاحت ہو گئی. قصۃ عمر مع المنافق، حضرت عمر نے منافق کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو یاد رکھیے گا اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ ایسی بات کر دیتا ہے تو آپ فوراً سے تلوار اٹھا کر اس کی گردن کو اڑا دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے یہ عقیدے کے منافقین تھے، عقیدے کے. ہمارے زمانے کے اکثر جو لوگ ہیں وہ دل سے پختہ ایمان اللہ پر رکھنے والے ہیں، لیکن ان کے عمل کے اندر کوئی تقصیر ہے، جھوٹ بولنے والے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، گالی گلوچ کرنے والے ہیں، غصہ کرنے والے ہیں، پھٹ جانے والے ہیں غصے کے ٹائم. ان منافقین پر وہ حکم نہیں لگے گا، یا یہ جو نفاق کی علامات ہیں ان لوگوں پر وہ حکم نہیں لگے گا جیسا حکم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کا، جن کے نفاق کا تعلق ان کے عقیدے کے ساتھ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کر یہ جو کام کیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایسے معاملات کے اندر یا ایسے جو واقعات پیش آتے تھے ان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو جایا کرتے تھے. اکثر انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے، منع فرمایا کرتے، وہ اجازت مانگا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے، آفا اضرب عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اجازت دے میں اس کی گردن اتار دوں، یہ ایسی بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور آپ پر ایمان لانے کا جو جذبہ ہے انہوں نے حق ادا کر دیا اس چیز میں. الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، کون الایمان لا يحصل لأحد، ایمان کا ہونا جو کسی کو حاصل نہیں ہوتا. کب تک؟ حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات ہو جائیں تبعا تابع لما جاء به الرسول، اس کے تابع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. جب تک کہ کسی کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں تو اس کا ایمان حاصل اس کو ایمان اس کا حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اس کو جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کا نفس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، آپ کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اور یہ آپ نے جو حدیث مبارکہ پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر کی، یہ اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے باب نمبر 39 کو مکمل کیا. تو چلیں جی چلتے ہیں اپنے باب نمبر 40 کی طرف، الباب الاربعون کی طرف، جس کا موضوع ہے باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات. یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اسماء اور صفات میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا. جحد کس معنی میں استعمال ہوتا ہے جی؟ انکرہ کے معنی میں.
تو جس نے اللہ کے اسماء اور صفات میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا. مسئلے کو سمجھے ذرا کہ یہ باب اس کا ایک تو عقیدے کے ساتھ کیا تعلق ہے. کتاب التوحید کے اندر آپ کی عقیدہ کورس میں یہ باب آ رہا ہے اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں. تو ہم نے کتاب کی ابتدا میں یہ چیز واضح کی تھی کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات. توحید الربوبیہ اللہ کو رب کائنات ماننا، پیدا کرنے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اور موت دینے والا، دوبارہ قیامت کے دن اٹھانے والا وہ رب ہے، رب العالمین. توحید ربوبیت. الوہیت الہ سے ہے، الہ کا لفظی مطلب ہے معبود، تو الوہیت کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے. وہ توحید کہ عبادت کا مستحق وہ ایک اکیلا اللہ ہے. اور توحید اسماء و صفات کہ قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنے اللہ کی اسماء و صفات آئے ہیں ان پر ایمان لانا اور ان کا انکار نہ کرنا. سمجھئے آپ کو؟ تو یہ تعلق ہے اس باب کا آپ کے کورس یا عقیدے کے ٹاپک کے ساتھ. اب جس نے انکار کیا اسماء اور صفات میں سے کسی چیز کا، انکار دیکھیں 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو انکار ہے کہ وہ کہہ دے میں مانتے ہی نہیں، مطلب حدیث کے اندر یا قرآن کی آیات کے اندر اللہ کے ہاتھ کی طرف یا یمین اللہ کے ہاتھ کی طرف اشارہ ہے. اب کوئی بندہ آ کر کہہ دے جی میں اللہ کا ہاتھ نہیں مانتا، میں انکار کرتا ہوں، یہ انکار ہو گیا. دوسرا بندہ آتا ہے وہ کہتے نہیں میں مانتا ہوں ہاتھ، لیکن یہاں ہاتھ کے معنی میں نہیں ہے، اصل میں یہاں پر ہاتھ غلبے کے معنی میں، اللہ کا غلبہ، نعوذ باللہ من ذالک. سمجھے آپ کو؟ تو یہ دونوں ہی انکار کی صورتیں ہیں. ایک صریحاً انکار ہے، یہ کفر کہلائے گا، اور دوسرا اس کے اندر تعویل کرنا ہے. تعویل کرنا بعض اوقات وہ کفر کہلائے گا اور بعض اوقات وہ کبیرہ گناہ کہلائے گی، کفر نہیں کہلائے گا. اس باب میں مصنف رحمہ اللہ نے ایک آیت اور ایک حدیث کو اور 2 آثار کو ذکر کیا ہے. تو چلے ذرا اس باب کو سمجھتے ہیں، آیت کو اچھی طرح سے سمجھیے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 30 ہے. واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگریمنٹ کو لکھوانا چاہا تو مشرکین کی طرف سے ایک شخص آیا، سہیل یا سہل. اب جب وہ شخص آیا اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ جو ایگریمنٹ کے اوپر تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے تو ہم نہیں جانتے کہ الرحمن کون ہے. بولے جی اس نے کیا کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ الرحمن کون ہے، اس لیے اس لفظ کو مٹاؤ تب میں ایگریمنٹ کروں گا، اس لفظ کو مٹا دو. تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ کس بارے میں نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جی جو مشرکین کے بارے میں، کہ مطلب مشرکین جو ہیں وہ دیکھیں، مشرکین جو اللہ رب العزت پر وہ اللہ کی ذات کو مانا کرتے کہ اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اور اس بارے میں آیات گزر چکی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم اگر ان سے پوچھئے کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور کہیں گے ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے. مطلب وہ اللہ کے بارے میں مانتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کی صفت آئی الرحمن تو انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں مانتے کہ الرحمن کون ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے ہوا ربی وہ میرا رب ہے. جس کو تم بھی رب مانتے ہو نا کہ اللہ تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تو وہ رحمان میرا رب ہے. لا الہ الا ہو کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ. علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، توکل کیا. وَإِلَيْهِ مَتَابِ اور اسی اللہ کی طرف میرا لوٹنا ہے، میرا لوٹ کر جانا بھی اسی اللہ کی طرف ہے. تو آپ کو آیت کریمہ کا مطابقت سمجھ آ گئی نا اس باب کے ساتھ کہ مشرکین نے کیا کیا تھا؟
رحمان، لفظ رحمان کا انکار کر دیا، اللہ رب العزت کی صفت اور رحمان کا انکار کر دیا، تو ان کے اس نہ ماننے کو کفر کے ساتھ کہا گیا کہ انہوں نے رحمان کا، وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، مطلب اللہ کے ایسے ایسے پیارے نام ہیں، وہ مہربان ہے اور ایسے ناموں کو نہیں مانتے۔ وفی صحیح البخاری، صحیح بخاری کے اندر ہے، ان علی، بڑا پیارا قول ہے، اس قول کو بھی سمجھئے اور اس قول کے معنی کو اور ساری چیزوں کو سمجھیے جو اس سے متعلق ہے، بڑا ہی خوبصورت قول ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت علی کا قول ہے، قالا کہتے ہیں، حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کو وہ بتاؤ جو وہ جانتے ہیں، اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر دی جائے، تو لوگوں کو وہ بتاؤ جو وہ جانتے ہیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر دی جائے، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل صحیح قول صحیح بخاری کے اندر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ لوگوں کو وہ بتاؤ جو وہ جانتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیں؟ مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے کوئی ایسی آیت کریمہ ذکر کرتے ہو یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرتے ہو جو کہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے، تو وہ کہنا شروع کر دیں گے نہیں یہ تو آیت نہیں ہے، یا وہ کہیں گے نہیں یہ تو حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس حدیث کا یا آیت کا انکار کر دیا۔ تو بیان کرنے والے کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی سوچ اور فہم کے مطابق کسی حدیث پر عمل کرے۔ آپ کو پتہ ہے میری زندگی کا ایک بالکل صحیح واقعہ جو ہمارے شہر کے اندر پیش آیا، واقعہ اس طرح سے ہوا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تہجد کی اذان دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تہجد کی اذان وہ کیسے ہوتی تھی؟ مطلب جس میں سوئے ہوئے کو جگایا جاتا تھا، خاص کر رمضان کے اندر اور باقی دنوں میں بھی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہمارے اس دور کے اندر کئی ایک دیہاتوں میں تہجد کی اذان ہوتی ہے فجر کی اذان سے بھی پہلے، اور شہروں میں یہ ماحول نہیں ہوتی۔ اب اس طرح ہوا، ایک مسجد کے جو مؤذن تھے انہوں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہجد کی اذان ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا میں اس پر عمل کروں گا۔ اب اہل محلہ کو نہیں پتا کہ ایسی کوئی حدیث ہوتی ہے تہجد کی اذان کے بارے میں، انہوں نے تہجد کے وقت اذان دی، اور یہ رمضان کا موسم تھا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اور رمضان کی راتیں چونکہ گرمیوں میں ہیں، اکثر لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوا، یقین جانیے کہ مسجد کو لاک تھا، مسجد بند تھی، تہجد کا ٹائم تھا، سحری سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو مسجد کے مؤذن ہیں وہ بھول گئے اور سحری کی اذان 1 گھنٹہ پہلے ہی دینا شروع کر دیا، اور کئی لوگ بیچارے ڈر جائیں گے کہ انہوں نے سحری کرنی تھی، یہ اذان کیسے ہو گئی؟ تو 10-20 کے قریب لوگ مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور آوازیں دینے لگے کہ ابھی اذان کے اندر ٹائم ہے، آپ کیوں اذان دے رہے ہیں؟ دوسرے جو قاری صاحب تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اصل میں یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ فجر کی اذان نہیں ہے، یہ تہجد کی اذان ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، کون سی تہجد کی اذان ہے، یہ ہم پہلی دفعہ زندگی میں سن رہے ہیں۔ سمجھائیے آپ کو؟ تو مطلب انہیں چاہیے تھا کہ اگر سنت پر عمل کرنا بھی تھا تو پہلے لوگوں کو تو کم از کم بتائیں، ان کو اتنی اویئرنیس دیں، اس کے بعد جا کر آپ سنت پر عمل کریں۔ کسی آیت پر عمل کرنا ہے یا کسی آیت کو بیان کرنا ہے تو پہلے دیکھیں لوگوں کی عقل فہم کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ تو صفات کے اندر اس قول کو لانے کا، حضرت علی کے قول کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ صفات کے اندر یہ لانے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کی کچھ صفات ہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العزت رات کا جب آخری تیسرا پہر رہ جاتے ہیں تو اللہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کی ایسی بہت سی صفات ہیں، آپ لوگوں کو یہ بتائیں، لیکن بتانے سے پہلے انہیں اتنا علم بھی دیں، اتنی معرفت بھی دیں کہ کہیں وہ اللہ کی ان صفات کا انکار ہی نہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ کیسے۔ سمجھ آئے نا آپ کو اس قول کو اس باب میں لانے کا مقصد؟ وَرَوَى عبد الرزاق نے روایت کیا ہے، عن معمر سے، عن ابن طاؤس سے، عن ابیہ ان کے والد سے، عن ابن عباس، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہ رجلا،
انہ رآ رجلا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک شخص کو دیکھا انتقدہ کا مطلب ہوتا ہے چہرے پر کراہت کو لے کر آنا، مطلب کوئی ناپسندیدہ چیز کو دیکھنا، اس کی وجہ سے چہرے پر تیوڑی کو لے کر آنا یا چہرے کے خد و خال کو بدلنا۔ ایک شخص نے ناپسند کیا لما سمع حدیثا، جب اس نے ایک حدیث کو سنا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الصفات، صفات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں اس شخص نے ایک حدیث کو سنا تو اس نے اپنے چہرے پر تیوڑی چڑھائی، استنکارا لذالک، اس کا انکار کرتے ہوئے اس نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ فقال، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ما فرق هؤلاء یجدون رقۃ عند محکمہ ویہلکون عند متشابہہ۔ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں آپ کو پتہ ہے وہ دو طرح کی ہیں، یا تو وہ محکم ہے یا متشابہ ہے۔ محکم کا مطلب یہ کہ وہ اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی واضح ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو زکوٰۃ کو دو، بڑی واضح آیات ہیں، محکم ہیں۔ کچھ ایسی آیات ہیں جو متشابہات ہیں۔ کیا مطلب ان کے معنی کے اندر، ان کی تفسیر کے اندر ایک سے زیادہ آپ کو اقوال دکھائی دیں گے، یہ آیات متشابہ ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کیا معاملہ ہے ان کا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یجدون رقۃ عند محکمہ، جب قرآن مجید کی محکم آیات پاتے ہیں، ان آیات کو سنتے ہیں تو یجدون رقۃ، بڑی نرم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی محکم جو واضح آیات ہیں ان کو سن کر نرم پڑ جاتے ہیں، وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِ، اور جو متشابہ آیات ہیں ان کو سن کر یا ان کے پاس پہنچ کر ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ ان متشابہ آیات کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ بولیے کیسے لوگ ہیں کہ محکم آیات کو سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور متشابہ آیات کو سن کر ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب ان کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ، تو بندے کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی آیت کے بارے میں، کسی حدیث کے بارے میں اگر اسے نہیں بھی سمجھ آئی تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، علماء کرام کے پاس جا کر اس آیت کو، اس حدیث کو سمجھنا چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یذکر الرحمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا ذکر کر رہے ہیں، انکروا ذالک، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم کسی رحمان کو نہیں مانتے، ما ندری من الرحمن، ہمیں نہیں معلوم کہ رحمان کون ہے۔ فانزل اللہ فیہم، تو اللہ نے ان مشرکین کے بارے میں اس آیت کریمہ کو نازل کیا، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 23 کو، کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمن، اور وہ رحمان کا کفر کرتے ہیں، مطلب اللہ کی صفت رحمان کو نہیں مانتے۔ اللہ، اللہ کی کتنی پیاری اللہ کی صفات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ کسی انسان کو مغفرت چاہیے، اللہ سے معافی چاہیے، تو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارو۔ اللہ تو الرحمن ہے، تو رحیم ہے، اللہ تو غفار ہے، اے اللہ تو غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ کوئی ضرورت ہے تو اے اللہ تو رزاق ہے، تو وہاب ہے، تو بہت دینے والا ہے، اے اللہ مجھے بھی عطا کر۔ توبہ چاہیے، اللہ تو تواب ہے، بار بار اپنے بندے کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ میں بھی تیری طرف پلٹ رہا ہوں، اپنے گناہوں کی حالت سے نیکی اور تقوی کی حالت کی طرف آ کر، تو اے اللہ تو بھی غصے کی حالت سے رحمت اور مغفرت کی طرف آ اور مجھے معاف فرما، میری توبہ کو قبول کر۔ یہ مطلب ہے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے ناموں کا انکار نہ کرو، اللہ کی صفات کا انکار نہ کرو، ان کے اندر تعویل نہ کرو، بلکہ ان پر ایمان لاؤ۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ کی صفت ہاتھ ہے، یمین، اللہ کا دانا ہاتھ، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں، پیچھے گزر بھی چکے ہیں۔ اب اللہ کی یہ جو صفات ہیں، اللہ کا ہاتھ، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کیوں کر دیا؟
انہوں نے یہ کہا کہ اب بندے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. اگر ہم نے کہا کہ اللہ کے لیے صفت ید، اللہ کے لیے ہاتھ کی صفت ہے، تو پھر بندے اور اللہ کے ہاتھ کے درمیان مشابہت آ جائے گی. تو اس وجہ سے انکار کر دو اللہ کے لیے صفت ید کا، صفت ہاتھ کا انکار کر دو، اور یہ کہو کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ چاہیے ایسے تھا کہ وہ کہتے اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے. کیسے ہے؟ واللہ عالم، جیسی اس کی شان کے لائق ہے. کیا مخلوق جیسا ہے؟ نہیں، مخلوق جیسا نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. تو مخلوق جیسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا ہاتھ؟ کیسا ہے؟ واللہ عالم، جیسا اس کی شان کے لائق ہے. یہ تفصیل نہیں آئی کہ کیسا ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ کیسا ہے. احادیث کے اندر رحمان کی انگلیوں کا ذکر ہے کہ بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہیں. کیسی ہیں انگلیاں؟ واللہ عالم، جیسی اس کی شان کے لائق ہے. کیا بندوں جیسی ہیں؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں. تو یقین جانیے ائمہ کرام فقہا اتنے پیارے اصول ہمیں دے کر گئے تھے. جب ہم ان اصولوں سے باہر نکلے، اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کیا اللہ کی صفات کے باب میں، تو پھر کئی ایک صفات کا ہم نے انکار کر دیا. بولے کئی ایک صفات کا ہم نے انکار کر دیا. امام مالک رحمہ اللہ سے جب سوال ہوا کہ اللہ رب العزت کے عرش پر مستوی ہے، تو کہا جی الرحمن علی العرش استوى. پھر اگلا سوال ہوا کہ کیسے ہے، کیف استواءہ، کیسے ہے اللہ کا استواء؟ تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ کا استواء تو ہمیں پتہ ہے کیونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا. والکیف مجہول، کیفیت کا اگر سوال کرو گے تو یہ مجہول ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں، اللہ نے بیان نہیں کی کیسے مستوی ہے. والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ اللہ کی کتاب میں ذکر ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ سوال نہیں کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ رحمان کا ہاتھ کیسا ہے، یا رحمان کا نزول کیسے ہے، یا فلاں 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 چیزیں کیسی ہیں. تو اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن و سنت کے صحیح دلائل کے اندر آیا ہے. ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے اور جائز بھی نہیں ہے، اور کیفیت ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے. اللہ سمجھا کے بولے آپ کو باب کے بارے میں. اسماء اور صفات کے بارے میں سمجھ آ گیا نا آپ کو یہ کلیہ اور قاعدہ. اور اگر آپ اس ٹاپک میں مزید مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے اسماء اور صفات، تو آپ کو یاد ہوگا کتاب التوحید سے پہلے ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی العقیدۃ الواسطیہ. عقیدہ واسطیہ کے نام سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بڑی مشہور کتاب، جس یوٹیوب پہ آپ کو یہ والے لیکچرز ملیں گے، وہیں پر آپ کو عقیدہ واسطیہ کی ریکارڈنگ بھی ملے گی. تو وہاں سے آپ عقیدہ واسطیہ، کیونکہ جو یہ عقیدہ واسطیہ نا، اس کتاب کا ٹاپک ہی اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ کی اسماء کے بارے میں ہے. اور جو فرقے گروہ اس بارے میں گمراہ ہوئے، تفصیل کے ساتھ ہم نے 10 لیکچرز کے اندر اس پوری کتاب کو مکمل کیا ہوا ہے عقیدہ واسطیہ، تو آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں جی باب نمبر 40 سے جو مسائل ثابت ہو رہے ہیں 5 ان کی طرف. سب سے پہلا مسئلہ ہے عدم الایمان، ایمان نہیں رہتا. ایمان کا نہ ہونا کس چیز کے ساتھ؟ بجحد شیء من الاسماء والصفات، اللہ کی اسماء اور صفات میں سے کسی چیز کا انکار کرنے سے ایمان باقی نہیں رہتا. مشرکین مکہ نے لفظ الرحمن کا انکار کیا تھا تو اللہ نے ان کو کفر کی طرف اشارہ کر دیا. تو یاد رکھیے گا اگر کوئی اللہ کی صفات میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، چاہے صریحاً انکار ہے چاہے تعویل کرتے ہوئے انکار ہے، تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، خاص کر جب اس کی تعویل بالکل عربی زبان سے اور اس لفظ کے مدلولات سے مطابقت نہیں رکھ رہی ہوتی. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تفسیر آیت الرعد، سورۃ الرعد کی آیت کی تفسیر، سورۃ الرعد کی آیت کی تفسیر. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ترک التحدیث بما لا يفهم السامع، جو سننے والا سمجھ نہیں رہا اس بارے میں بات بھی نہ کیجیے. اور یہ حضرت علی کے قول کی روشنی میں. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ذکر العلہ،
اس کی وجہ بھی ذکر ہے کہ کیوں ایسی چیز کو بیان نہ کریں جو سامنے سمجھ نہیں رہا. علت یہ ہے کہ انہو یفضی الی تکذیب اللہ و رسولہ، یہ چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی طرف لے جائے گی. وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْمُنْكِرْ، اگرچہ انکار کرنے والے کا یہ ارادہ بھی نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے کبھی سنا ہی نہیں اس بارے میں، آپ نے اسے اتنی پہلے اویئرنیس دی ہی نہیں کہ آپ اس کے سامنے یہ آیت یا حدیث بیان کرتے، اگرچہ اس کا ارادہ نہیں بھی ہے، بولے جی اگرچہ اس کا ارادہ نہیں بھی ہے انکار کرنے کا، لیکن شاید کہ وہ انکار کر دے، تو یہ چیز اس کے انکار کی طرف، تکذیب کی طرف لے جا سکتی ہے. اس وجہ سے ایسا کام نہ کریں، سننے والے کو وہ بتائیں جس کے بارے میں اسے پتا ہے، معرفت ہے. اور علماء کرام نے اسی سے کہا نا کہ اگر آپ نے کسی کو علم بھی دینا ہے نا تو سٹیپ بائی سٹیپ دیں، سٹیپ بائی سٹیپ دیں. آپ کو بعض اوقات آپ لوگوں کی طرف سے چیٹ میں کبھی کوئی ایسا سوال پوچھا جاتا ہے جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی عقول کے مطابق نہیں ہوتا، تو اس سوال کو میری یا میری ٹیم کی طرف سے اگنور کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سوال کا جواب ابھی بنتا ہی نہیں. ہاں، اس کتاب کے مکمل ہونے کے بعد یا عقیدے کی اچھی طرح سے 1-2 کتابیں پڑھنے کے بعد ہم اس موضوع یا اس مسئلے کی طرف جا سکتے ہیں. الخامسہ، 5واں مسئلہ، کلام ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کا جو کلام ہے، لمن استنکر شیئا من ذالک، جس نے اس میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا، اللہ کے اسماء صفات میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَهُ، اور یہ چیز اس کو ہلاک کر دے گی. جس نے متشابہ آیات میں سے کسی کا انکار کر دیا، یہ چیز اس کو ہلاک کرنے والی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یجدون رقۃ عند محکمہ، محکم آیات کے وقت تو بڑے نرم ہو جاتے ہیں، ویہلکون عند متشابہ، اور متشابہ آیات کے وقت ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ 5واں مسئلہ ہے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے باب نمبر 39 اور 40 مکمل کیا. تو چلیں جی چلتے ہیں اب باب 41 کی طرف، اور باب 41 ہے باب قول اللہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمت کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں. بڑا پیارا باب ہے جی، اور اس باب سے میں اور آپ اپنے بہت سے کنسپٹ کو انشاءاللہ کلیئر کریں گے. مصنف رحمہ اللہ نے اس میں 1 آیت، 1 حدیث اور 2 آثار ذکر کیے ہیں، جبکہ اس باب کے اندر کل 5 مسائل ہیں. تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 82 ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. آیت کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا نیچے چلیں. قال مجاہد، امام مجاہد کہتے ہیں، اور آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ امام مجاہد یہ تابعین میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس جن کے پاس تفسیر کا علم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، ان کے پاس تفسیر کا علم تھا، تو تفسیر کا علم امام مجاہد رحمہ اللہ نے حاصل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس تک. تو امام مجاہد فرماتے ہیں ما معنی، کیا معنی ہے اس کا کہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہوا قول الرجل، یہ آدمی کا قول ہے، ھذا مالی، کہ یہ میرا مال ہے، ورثتہ عن آبائی، میں نے اپنے آباء و اجداد سے اس کو ورثے میں لیا. یہ آدمی کا قول ہے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے اس کو ورثے میں لیا. سمجھے گی آپ کو؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ میرا مال ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا، لیکن یہ میرا مال ہے، مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملا. مطلب مال تو اللہ کی دین ہے، لیکن اس کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ بس یہ مجھے تو اس وجہ سے ملا، اس میں اللہ اس کو، مطلب دیکھیں یہ جو تھا نا کہ آباء و اجداد سے ورثے میں ملا، یہ سبب تھا، یہ سبب تھا مال کے ملنے کا. لیکن بات یہ ہے کہ اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا ہر بندے کو اس کے آباء و اجداد سے ورثے میں مال ملتا ہے؟ نہیں، ہر ایک کو تو نہیں ملتا. تو پھر اللہ نے آپ کے لیے اس سبب کو بنا دیا، دوسرے کے لیے نہیں بنایا. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں جو ان اسباب کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور آپ نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر سبب کی طرف اس چیز کی نسبت کر دی. سمجھئے آپ کو کتنا پیارا چیپٹر ہے. وقال عون بن عبداللہ، اور حضرت عون بن عبداللہ کہتے ہیں، یقولون،
وہ بندے یہ کہتے ہیں لولا فلان، اگر نہ ہوتا، اگر فلاں بندہ نہ ہوتا، لم یکن کذا، تو ایسا ہوتا ہی نہ. مطلب جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن وہ بندے کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ اگر فلاں بندہ نہ ہوتا تو ایسے بھی نہ ہوتا. اللہ اکبر. وقال ابن قتیبہ، اور ابن قتیبہ کیا کہتے ہیں جی، یقولون ھذا بشفاعت آلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کی شفاعت سے ہمیں ملا. یہ اس سے بھی شدید قول ہے، اس سے بھی شدید قول ہے. پہلے اقوال کے اندر اگرچہ ان کے کہنے والوں کی یہ نیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے سبب ذکر کر دیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. لیکن یہ جو قول ہے ابن قتیبہ کا، اس میں شدت بڑی زیادہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف کسی چیز کو منسوب کریں کہ یہ اصل میں ہمیں ہمارے معبودان کی سفارش کی وجہ سے ملا. نعوذ باللہ من ذلک. وقال ابو العباس، اور ابو العباس کہتے ہیں بعد حدیث زید بن خالد، زید بن خالد کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد، الذی فیہ، وہ حدیث جس کے اندر ہے، ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالی نے فرمایا، اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر. آپ کو وہ حدیث پتہ ہے نا، یہ وہی والی حدیث ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض مومن ہو گئے اور بعض کافر ہو گئے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ بارش ہم پر اللہ کی رحمت سے برسی ہے، مطرنا بفضل اللہ، تو وہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے ستاروں کا انکار کر دیا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ ان ستاروں کی وجہ سے ہم پر بارش برسی ہے، وہ ستاروں پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کا کفر کر دیا. سمجھا کہ نا، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جو واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ جو اس کہہ رہے ہیں، یہ جو حدیث ہے، اور آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں اپنی کتاب التوحید میں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا نا، یہ والا صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ جو حدیث قدسی والا واقعہ ہے، اس موقع پر یا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابو العباس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، وَهَذَا كَثِيرٌ، اور یہ بہت زیادہ ہے. ابو العباس سے مراد امام ابن تیمیہ ہے. هَذَا كَثِيرٌ، یہ بہت زیادہ ہے، فی الکتاب و سنہ، کتاب و سنت میں، قرآن و سنت میں یہ بہت زیادہ ہے. یذم سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالی مذمت کرتے ہیں، ذم یذم، مذمت کرتے ہیں اللہ کس کی، من یضیف انعامہ الی غیرہ، جو اللہ کے انعام کو کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے، جو اللہ کے انعام کو کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے، اللہ اس کی مذمت کرتے ہیں. وَیُشْرِکُ بِهِ، اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرائے، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرائے اور اللہ کے احسان کو، اللہ کے انعام کو، اللہ نے کوئی نعمت کی ہے، وہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف کرے، تو یہ اصل میں اس کی مذمت ہے. قال بعض السلف، بعض سلف صالحین کہتے ہیں، ہوا کقولہم، یہ ان کی اسی بات کی طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کانت الریح طیبہ، اب ہوا بڑی اچھی ہو گئی ہے. آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں جو کشتیاں چلتی تھی، جن کے اوپر بادبان ہوتے تھے، وہ کپڑے ہوتے تھے، ان بادبان کو ہوا دھکیلتی تھی اور وہ کشتی پانی کے اندر چلتی تھی. تو اس موقع پر کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ کشتی چلانے والا کون ہے، یہ تو اللہ کی ذات ہے جو ان ہواؤں کو بھیجنے والی ہے، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے ہوا کی وجہ سے کشتی چل رہی ہے، یا ہوا بڑی اچھی ہو گئی ہے. والملاح حاذقا، اور اصل میں یہ جو ملاح ہے نا، کشتی کا ملاح، کشتی چلانے والا، یہ بڑا ماہر بندہ ہے. حاذق آپ کی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ماہر کے معنی میں. تو کوئی بندہ، وہ کشتی اصل میں چل رہی کس کی رحمت کے ساتھ ہے، جس طرح اللہ نے بھی قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر کشتی کے چلنے کی طرف اشارہ کیا، وہ چل رہی ہے اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل، اس کے احسان سے. تو کوئی بندہ اللہ کے احسان کو بھول کر اس کی نسبت اس سبب کی طرف کرنا شروع کر دے، جو سبب اللہ رب العزت نے اس چیز کے چلنے میں یا اس کام کے ہونے میں پیدا کی ہے. وَنَحْوُ هَذَا، اور اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، مَا هُوَ جَارٍ، جو کہ جاری رہتی ہیں، عَلَىٰ أَلْسِنَةِ النَّاسِ، لوگوں کی زبانوں پر. ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر جاری رہتی ہیں. آپ ذرا چین میں بتائیے، کیا ہم بھی بعض اوقات اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف کسی چیز کی نسبت نہیں کر جاتے؟ مطلب اصل میں دیکھیں، یہ اتنا پیارا باب ہے نا کہ آپ کے تعلق کو جوڑا جا رہا ہے ان کمزور اسباب کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کے تعلق کو جوڑا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ان اسباب کا پیدا کرنے والا ہے.
اسباب کو چھوڑیے، پہلے یہ دیکھیے ان اسباب کو پیدا کس نے کیا۔ دو انسان، دونوں کو ایک جیسی بیماری ہوتی ہے، دونوں میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ایک وہ میڈیسن کھا کر شفا یاب ہو جاتے ہیں اور دوسرے نہیں ہوتے۔ اگر یہ سبب کے اندر اتنی تاثیر ہوتی تو پھر دونوں پر ایک جیسا ریزلٹ آتا، لیکن ایک پر آیا دوسرے پر نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ اصل میں یہ تو بظاہری اسباب تھے، یہ تو ظاہراً اسباب تھے، کبھی اثر کر دیا کبھی نہیں کیا، اصل میں کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں سارے تدبیر ہے، سارا نظام۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا اللہ کے بندوں کا اعتماد، بھروسہ، توکل ان کمزور اسباب اور وسیلوں سے کاٹ کر ایک اللہ کے ساتھ جوڑنا، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر شرک اور بدعت اس حد تک پھیل چکی تھی کہ دیکھ لیجئے الرحمن کہا جا رہا ہے تو وہ انکار کر، جہالت اتنی پھیل چکی تھی۔ اور اللہ کے بندے کی درختوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، قبروں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اتنے جڑ چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے اور وہ آگے سے پتھر مارتے رہے۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان نعمتوں کے بارے میں بھی بتانے آئے تھے کہ اصل میں ان نعمتوں کے دینے والا کون ہے۔ تو اب آپ کو آیت سمجھ آئی ہوگی نا، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ انکار کرنا ہے کہ کسی نعمت کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دی جائے۔ تو دیکھتے ہیں جی آپ کی اس باب نمبر 41 کے مسائل کون سے ہیں۔ 4 مسائل ہیں اس کے اندر۔ الاولا، سب سے پہلا مسئلہ ہے جی تفسیر معرفت نعمتی و انکارها یا انکارها، نعمت کی معرفت کی تفسیر اور اس کا انکار کرنا۔ کہ نعمت کی معرفت مطلب نعمت کو پہچاننا، مطلب پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے، اور پھر اس کا انکار کر دینا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اس کی نسبت کر دینا۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ معرفت ان ھذا جار علی السنۃ کثیر، اس چیز کی معرفت کی یہ لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر یہ بہت زیادہ چیز جاری رہتی ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ کیا ہے جی؟ تسمیۃ ھذا الکلام، اس کلام کی تسمیہ، اس کلام کا نام، انکار للنعمہ، اس کو نعمت کا انکار کہا گیا۔ یہ جو نسبت ہے نا، کسی چیز کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرنا، اس کو نعمت کا انکار کہا گیا۔ کہاں کہا گیا؟ آیت کریمہ میں کہا گیا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، اجتماع الضدین فی القلب، دل کے اندر دو اپوزٹ چیزوں کا، ضدین کا مطلب ہے دو اپوزٹ چیزیں، دو اپوزٹ چیزوں کا دل میں جمع ہو جانا۔ ایک ہے اللہ کی نعمت کی معرفت اور دوسرے ان کا انکار۔ تو اللہ کی نعمت کی معرفت اور اس کا انکار دونوں بالکل اپوزٹ چیزیں اور دونوں دل کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہوئی۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے اپنے 3 ابواب کو مکمل کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔